اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بھیجے گا ایک مرتبہ محمد و علی سورہ مبارک قیامت کی تفسیر کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اب تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ میں نے اس سورہ کی نسبت کوشش کی کہ قیامت کے عقیدے کے حوالے سے کچھ ایسی بنیادی اور ضروری گفتگو آپ کی خدمت میں تقدیم کروں کہ جس کی بنا پر ہمارے ذہنوں میں کچھ چیزیں اگر واضح ہو جائیں، ہم متوجہ ہوں کہ قیامت کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے، تو پھر وقوع قیامت کو سمجھنا اور اس سے متعلق جو آیات بیان کی گئی ہیں اس کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اصل قیامت کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قیامت کا پورا مرحلہ ایسا ہو جس نے سب نے بعد، یعنی ابھی کچھ نہیں ہے اور بعد کے کسی مرحلے میں قیامت برپا ہوگی، نہیں، وہ یوم القیامہ ہے کہ جس نے اس دنیا کے وقت کے اعتبار سے ایک معینہ وقت اور مدت پر پیش آنا ہے۔ لہذا یہ جو کفار سوال کرتے ہیں کہ یسأل ایان یوم القیامہ، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کب ہوگی قیامت، ایانا یعنی کس دن ہوگی، یوم القیامہ۔ فرمایا کہ قیامت کو اگر کوئی صحیح معنی میں سمجھ لے تو قیامت اصلاً زمان و مکان کی قید میں موجود کوئی چیز نہیں ہے جس سے متعلق یہ سوال کیا جائے۔ پس قیامت سے متعلق یہ سوال اصلاً معقول سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی قیامت کے بارے میں یہ سوال کرے کہ یہ کب ہوگا۔ یوم القیامہ لیکن کہ قیامت نے جس وقت خود یہ یوم برپا ہوگا اس وقت بھی تمام کا تمام نظام چونکہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا اس دن کے اعتبار سے بھی اس قیامت کے حوالے سے یہ سوال نہیں بنتا۔ لیکن یہ قیامت کا، موت کا، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس کی واحد وجہ قرآن فرماتا ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ جس کو آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ شبہات علمی کا شکار نہیں ہے۔ شبہات علمی وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ قیامت مثلا کیوں اور کیسے برپا ہوگی۔ قیامت اتنی واضح ہے کہ جس کے ادلہ میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ انسان کا وجدان بھی اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ سارا سسٹم ختم ہو اور پھر اس دنیا میں ہونے والے ان مظالم اور اس دنیا میں نیک کام کرنے والے افراد کے لیے کوئی سسٹم، کوئی مقام ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں ان کو اس چیز کا صلہ مل سکے۔ گناہگار کو اب مثلا ان جیسے بڑے دہشت گرد جو اس وقت دنیا میں اس بڑے سطح کے اوپر تباہی پھیلا رہے ہیں، وہ بے شرم افراد ہیں کہ اب اس دھماکے کی پریسیجن یہ بتاتی ہے کہ یہ اپنے دھماکوں میں غلطیاں نہیں کرتے۔ اسی دن جو انہوں نے بچیوں کے اسکول پر دھماکہ کیا ہے اس میں بچیوں کی ہلاکت تقریباً شہادت 150 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ اصلاً کسی بھی طور اور اس قدر بے حیا ہیں ان کے افراد کہ اگر آپ ان کے افراد کے بعض کے انٹرویو سنیں، ان کو جاپان پر بم پھینک کر ایک
لاکھوں کی تعداد میں افراد کو قتل کرنے کی ذرہ برابر بھی شرم ان کی آنکھوں میں نہیں ہے. پورے غزہ کو ملیا میٹ کرنے کی کوئی شرم ان کی آنکھوں میں موجود نہیں ہے. اور یہ وہ عالمی استکبار ہے کہ جس کا راستہ سوائے اسی انقلاب اسلامی کے کوئی اور نظر اور نظریہ نہیں روک سکتا. ناممکن ہے. گرچہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس وقت انقلاب پر مشکل وقت ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ اسی انقلاب اور اسی نظریے کے ہاتھوں یہ سارے کا سارا عالمی استکبار نیست و نابود ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں انہی تمام جتنی بھی فجور اور فسوق ہیں ان کا راستہ اپنے لیے کھولنے کے لیے. لہذا آیت اللہ جوادی عملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ شہوت عملی میں مبتلا ہیں، شبہات علمی میں نہیں ہیں. ان کو علمی اعتبار سے کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ شہوت ان کے اوپر اس قدر حاکم ہو چکی ہے کہ اب ان کی عقل، ان کی ہوش، ان کا سب کچھ ان کی شہوات اور لذات کے تحت ہے. لہذا یہ اپنی پوری عقل کو استعمال کرتے ہیں سوائے فسق و فجور کو پھیلانے کے، کہ اگر انسان میں سے قیامت کا عقیدہ نکال دیا جائے تو وہ جو وحشی ترین شکل ہو سکتی ہے وہ آج ان لوگوں کی صورت میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ایپسٹین فائل کے اندر بھی ان کے جو کارنامے سامنے آئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر وحشی ہیں یہ لوگ، کہ جو اس وقت پوری دنیا میں حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں. اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جس وقت یہ یوم قیامت برپا ہوگا تو الٹیمیٹ اس کے نتائج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر قیامت کا جو دن ہے وہ انسان کی اس اجتماعی ترقی کے نتیجے میں پیش آنا ہے کہ جب انسان اس پوری کائنات کو انشاءاللہ امام معصوم کی ہدایت اور امامت کے اور حکومت کے ذیل میں اس پوری کائنات کو جب مسخر کرے گا تو اصلا پھر اس کائنات کے رہنے کا کوئی وجہ باقی نہیں رہ جاتی. لہٰذا یوم قیامت برپا. لیکن چونکہ خود اس پورے نظام نے ختم ہونا ہے اور ہم حصی اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہیں، حصی اعتبار سے اس کی ہولناکی سنگین ہے کہ جس میں سے بعض کی طرف قرآن نے اس سورہ میں یہاں اشارہ فرمایا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس وقت یہ قیامت برپا ہوگی اور اس کا دن آئے گا، کیفیت ہولناکی کی ایسی ہوگی کہ تمام آنکھیں پتھرا جائیں گی. مختلف علماء نے اس برق البصر کے اوپر مختلف نظریات کو پیش کیا. بعض نے فرمایا کہ یہ موت کی حالت کی طرف اشارہ ہے، لیکن بعض فرماتے ہیں کہ آگے کے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علائم بیان فرمائے ہیں وہ چونکہ یوم قیامت سے متعلق ہیں، لہذا یہ موت کی کیفیت نہیں ہے بلکہ وقوع یوم قیامت واقعاً اس قدر ہولناک ہوگا کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی. اور یہی وہ مرحلہ ہوگا کہ جب بطور عمومی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر موت کو طاری کرے گا. لیکن عین وہ مرحلہ، وہ جو کچھ دیر کا مرحلہ ہے، اس کے اندر ایک تو آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی اس کیفیت کے ساتھ ہوں گی کہ اصلاً انسان اس ہولناکی کے نتیجے میں پلک جھپکنا بھول جائے گا. دوسری جو کیفیت شدید ہے وہ ہے خسف القمر. خسف عام طور پر بے نور ہونے کو کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر وہ کیفیت ہے کہ جو ہم خسوف عربی میں گرہن کو کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں چاند گرہن یا سورج گرہن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. عربی میں اسے خسوف کہتے ہیں، یعنی چاند کو گرہن لگ جائے گا. چاند کو گرہن لگنے کا معنی یہ ہے کہ چاند کسی ایسی پوزیشن میں آ جائے گا کہ جہاں پھر سورج کی روشنی اس کے اوپر نہیں پڑے گی. لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اس کی سنگینی کو اور زیادہ بیان کرتا ہے کہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. جمعہ یعنی جمع ہو جائیں گے سورج اور چاند. اس سے بہت سارے علماء نے بہت سارے اس میں بھی نظریات پیش کیے ہیں کہ کیا مراد ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ سورج چاند کو اپنی طرف کھینچ لے گا. بعض نے کہا کہ خود سورج چاند سے آ کر ٹکرے، یعنی پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اب جب یہ درہم برہم ہوگا اور یہ ساری کیفیات پیدا ہو رہی ہوں گی تو کچھ دیر کے لیے جو انسان اس کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے ان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی
کہ وہ بے ساختہ ہو کر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ اس دن تمام انسان، جو کوئی بھی اس دن بچا ہوا ہوگا، چونکہ ہولناکی یہ قیامت اس قدر شدید ہوگی کہ لوگ اس دن یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ اب فرار کی جگہ کہاں ہے۔ البتہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری کیفیات طاری ہوں گی کفار کے لیے، اور یہاں پر جو انسان کہہ کر مخاطب کیا ہے اس کا ریفرنس پیچھے وہاں پر ہے کہ جہاں پر بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں تاکہ اپنے فسق و فجور کا راستہ کھولے رہیں، آزادی کاذب، اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ جب قیامت نہیں آنی تو جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرو، لہذا یہ اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے یہ کہ جو اس طرح کا ہے یہی سوال کرتا ہے کہ کب آئے گی قوم قیامت، تو فرمایا کہ انہی کے متعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے مقامات پر قرآن کریم نے وقوع قیامت میں، جب قیامت برپا ہوگی تو عین اس کے برپا ہونے میں بعض جگہوں پر انسانوں کو دو دستے تقسیم کیا ہے۔ مثلا سورہ مبارک ہے قارعہ میں، کہ اس دن جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اب قارعہ قیامت کی ایک اور کیفیت کا نام ہے، ایک ایسی کھڑکھڑانے والی آواز، یعنی وہ ساؤنڈ۔ یہاں پر جیسے اللہ نے بعض ایونٹس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سورج اور چاند آپس میں مدغم ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، آنکھیں پھترا جائیں گی، تو اسی طرح سے سورہ قارعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یوم قیامت کی جس کیفیت کو بیان کیا ہے وہ اس کی صدا کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کی صدا اس قدر شدید کھڑکھڑانے والی ہوگی کہ اصلا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ آواز کیسی ہوگی۔ لیکن اس آواز کا اثر کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس دن تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح سے پڑے ہوئے ہوں گے، والجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح سے۔ اب جب یہ مرحلہ ہو جائے گا، یعنی انسان اس طرح سے ہوں گے، پہاڑ اس طرح سے ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، عین اس مرحلے میں جن کے اعمال کے وزن بھاری اور سنگین ہوں گے، وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ ایک راضی زندگی کی کیفیت میں ہوں گے، لیکن وہ کہ جن کے اعمال کے وزن کم ہوں گے ان کے لیے آگ کا ٹھکانہ ہے، یعنی یہ عین وقوع میں کیفیت ہے۔ بس انہی تمام آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی آیت میں پیچھے جس انسان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ قیامت کب ہوگی، تو اب یہی انسان ہوگا کہ جب یہ حالات طاری ہوں گے تو یہی انسان کہہ رہا ہوگا این المفر، اب فرار کی جگہ کہاں ہے۔ یعنی وہ تمام افراد کے جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، جب قیامت کے دن واقع ہوگا تو وہ فرار کی جگہ اپنے لیے تلاش کر رہے ہوں گے، اور یقیناً قیامت کی کیفیت ایسی ہوگی کہ کسی کے لیے فرار ممکن نہیں ہوگا۔ اب جب فرار ممکن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بار بار یہ بات کہیں گے، پکاریں گے این المفر، کہ کہاں کہیں ہمیں موقع ملے فرار کرنے کا، تو کوئی فرار کی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ کلا لا وزر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کہ یہ مرحلے پہ کہ جہاں وہ فرار کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحلے کو تثبیت کر رہا ہے کہ کلا لا وزر، کوئی بھی پناہ گاہ ان کے لیے موجود نہیں ہوگی۔ اب جب کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی تو پھر آخری جو چیز بچ جاتی ہے وہ کیا؟ الی ربک یومئذ المستقر، تم سب کی جتنے بھی ہو ان کی آخری جو قرارگاہ ہے جہاں آ کے تم نے ٹھہرنا ہے وہ صرف اور صرف کہاں ہے؟ خدا کی طرف۔ الی ربک کو مقدم کیا جملے میں، یہ عربی کی ایک ترکیب ہے کہ جہاں پر یفید الحصر، اگر حصر کا فائدہ دینا ہو تو جملے کو جا بجا کیا جاتا ہے۔ جب جملے کو جا بجا کیا جائے تو اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا جملہ یوں ہونا چاہیے کہ یومئذ المستقر الی ربک، کہ آج کے دن تمہارا استقرار، مستقر ہونے کی جگہ تمہارے پروردگار کی طرف ہے، الی ربک بعد میں آنا چاہیے۔ لیکن عربی قواعد کے اعتبار سے اگر الی ربک کو پہلے لے آئیں گے تو یہ یفید الحصر ہو جائے گا، یعنی کیا؟ صرف تمہارے پروردگار کی ہی جانب کیا ہے؟ اس دن مستقر ہے، سوائے خدا کے کوئی اور پناہ دینے والا، کوئی اور جگہ ممکن نہیں ہے۔
تو اب جب یہ مرحلہ پیش آئے گا، یعنی کیا اس دنیا میں کوئی پناہ گاہ موجود ہے؟ نہیں، اس دنیا میں بھی کوئی اصل پناہ دینے والا اس دنیا میں بھی خدا کی ذات ہے، لیکن اس دنیا میں ظاہری طور پر جو بعض لوگ اس دنیا کے ظاہر مادی سے دھوکہ کھا کر بعض چیزوں کو اپنے لیے پناہ گاہ یا اپنے لیے مقام استقرار سمجھنے لگتے ہیں، قیامت کا کمال یہ ہے کہ وہ ان تمام جتنے بھی سلسلے ہوں گے ان سب کے ظاہر کو عیاں کر دے گا، باطن کو عیاں کر دے گا، ہر چیز واضح ہو جائے گی، پھر کسی بھی جو ہر وہ چیز کے جو اعتباری ہے وہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن وہ چیز باقی رہے گی جو حقیقی ہے۔ وہاں ہمیں قیامت کی نسبت جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جتنی بھی اعتباریات ہم نے دنیا میں قائم کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری یہ حکومت، ہمارے یہ محل، ہمارا یہ سب کچھ، یہ سارے کا سارا قیامت کے دن سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں تمام اعتباری چیزیں، حتیٰ اسی وجہ سے اگر انسان جس وقت کوئی عبادت کسی اور کے لیے دکھاوے کے لیے مثلا انجام دے رہا ہوتا ہے، تو چونکہ اس عبادت کی کیفیت کسی اور کو دکھانے کی وجہ سے اعتباری ہو جاتی ہے، حقیقی نہیں ہے، حقیقی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اب جب انسان کسی کے دکھاوے کے لیے کسی عبادت کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو وہ حقیقی کیفیت سے نکل کر اعتباریات میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی قیامت برپا ہوگی اعتباریات خود بخود اپنا وجود ختم کر دیں گے، لہذا ایک بڑی تعداد جو قیامت کے دن مثلا خدا کے سامنے یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں نے تو اتنی عبادت کی تھی، میری عبادت کہاں گئی؟ تو وہ عبادت جو تم سمجھ رہے تھے کہ میں نے کی ہے، چونکہ وہ کیفیات اس کی اعتباریات کی تھی، تو قیامت کے دن وہ اپنا وجود پیدا ہی نہیں کر سکے گی۔ واحد چیز جو اپنا وجود قیامت کے دن رکھتی ہوگی وہ ہے وہ حقیقت، اور ہر چیز جب تک کہ وہ مخلصاً الی اللہ نہ ہو اپنا حقیقی وجود اور اپنی حقیقت پیدا ہی نہیں کرتی۔ یعنی صرف اور صرف جب تک ہم خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اپنی جہت کو خدا کی طرف نہیں کریں گے، اس وقت تک یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ اعتباریات کا حصہ ہے کہ جس نے قیامت کے برپا ہوتے ہی ختم ہو جانا ہے۔ گرچہ یہی منظر انسان کے اوپر قیامت صغریٰ میں بھی پیش آنا ہے کہ جو برزخ اور موت کی صورت میں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش آنی ہے۔ یعنی جیسے ہی انسان کے اوپر اس کی موت طاری ہوتی ہے، موت کے طاری ہوتے ہی تمام جب حجاب ہٹتے ہیں انسان کے سامنے سے، تو پھر وہ یہ فوری طور پر متوجہ ہو جاتا ہے کہ جتنا کچھ بھی میں نے اعتباریات خلق کیا تھا، اپنے لیے بنا کے رکھا ہوا تھا، سب ختم ہو گیا۔ اب جب حقیقت پر نگاہ کرتا اور حقیقت میں اپنے پاس کچھ نہیں پاتا، وہیں سے انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو پروردگار عالم اسی مقام پر اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اب جب پروردگار کی طرف تمہارا مستقر، یعنی پروردگار کی طرف مستقر سے ایک معنی جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اب چونکہ قیامت کے دن صرف خدا، اب صرف خدا کا معنی کیا ہے؟ جتنی ہم نے زندگی صرف خدا کے لیے کی ہوگی وہ وہاں ایک وجود رکھتی ہوگی، اس کا کوئی سلسلہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں اللہ کی خاطر زندگی ہی نہیں کی تو پھر وہاں کوئی بھی چیز ہمارے لیے موجود نہیں ہوگی۔ پس یہ جو کہا کہ اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، کہ خدا کی طرف تمہاری استقرار گاہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی قیامت برپا ہوگی تو وہ واحد چیز کہ جو خدا کے لیے انجام دی گئی باقی رہے گی، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو نبا خبر دینا، يُنَبَّأُ الْإِنسان، انسان کو خبر دی جائے گی، بتا دیا جائے گا کس چیز کے بارے میں؟ یومئذ، اسی دن قیامت کے دن، بما قدم وأخر، کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا ہے اور جو آگے بھیجتا رہا ہے۔ دونوں چیزیں، کہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر گیا اور اپنے پہلے کیا بھیجتا رہا ہے، بما قدم وأخر۔ آگے کیا بھیجا ہے اس نے؟ وہ سارے اعمال ہیں کہ جو وہ اللہ کی خاطر اگر انجام دے گا تو وہ آگے محفوظ ہیں۔ اب جو انسان نے دکھاوے کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، کسی اور مقصد کے تحت، یعنی ما سوی اللہ، جو کچھ بھی انجام دیا ہے وہ سب کیا ہو جائے گا؟ آخر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ مستقر کہاں ہونا ہے؟ اللہ کی طرف۔ جب اللہ ہی نہیں کے لیے انجام دیا تو پھر سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ قدم
اور آخر چھوڑ کر کے آئے ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہاں پر بہت مال و متاع چھوڑ کر جائیں گے یہ پتہ نہیں ہمیں بہت کوئی فائدہ پہنچا دے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کا انتقال ہو گیا، اس کے مال و متاع میں اس کی وصیت کے مطابق ایک انبار تھا کھجوروں کا جو فقراء میں تقسیم کیا گیا۔ فرمایا جب پورا انبار تقسیم ہو گیا تو آخر میں ایک آدھی سڑی ہوئی کھجور پڑی ہوئی تھی، انبار خالی ہو گیا، علامت آدھی سڑی ہوئی کھجور تھی، مٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کو ویسے ہی کسی نے نہیں اٹھایا، پورا انبار خالی ہو گیا، سب کچھ صدقہ پہ چلا گیا، ہر چیز چلی گئی۔ تو پیغمبر نے وہی آدھی سڑی ہوئی کھجور اٹھائی اور اپنے اصحاب کو نشان دکھا کر فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی زندگی میں یہ آدھی سڑی ہوئی کھجور بھی خدا کے لیے اپنی زندگی میں صدقہ دے دیتا، یہ جو پورا گودام اس نے دیا ہے اس سے یہ آدھی سڑی ہوئی کھجور افضل تھی اپنی زندگی میں۔ اصل کیا ہے عزیزان من، اپنی زندگی میں جب تک ہم اپنے آپ کو مال میرے مرنے کے بعد تقسیم کر دینا، اگر احیاناً آپ کی وصیت کسی نے پورا کر لی، ورنہ حالت یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کی اولاد کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اگر کسی نے کر دی، کوئی اتنا آپ چھوڑ گئے اچھا اپنے پیچھے، اگر اس نے کر بھی دیا تب بھی اس میں آپ کے لیے جو ثواب ہوگا وہ اس قدر تھوڑا سا ہوگا کہ آپ تعجب کریں گے، میں اتنا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، وہ اتنا تھوڑا ہوگا۔ وہ پیغمبر نے بتا دیا تم پورا گودام چھوڑ کے جاؤ گے، ثواب تمہیں آدھی سڑی ہوئی کھجور کے برابر میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم اپنے ہاتھ سے اپنے لیے مادے کو اپنے آپ سے جدا کرو گے اس کی قیمت ہے۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارا مال کسی اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو تم نے اپنے مرنے کے بعد، اس کا مطلب کیا، مرنے تک تم نے اس مال سے اپنا پیچھا نہیں چھڑایا تھا، اب مرتے ہوئے تمہیں نظر آ رہا تھا کہ میرے کسی کام کا نہیں ہے تو تم نے یہ کہہ دیا بھائی خدا کے راہ میں کر، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اصل فائدہ کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس مال سے اپنے آپ کے اندر جدائی پیدا کریں، اس مال سے دوری اس وقت اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ابھی ہم پیدا کر لیں گے یہ مال سے دوری تو یہ ہمارے لیے وہ پھر راستے کھولتی ہے کہ جو انسان اپنے مرنے کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں بنا کر جا سکے۔ عام ہے ہمارے اندر، ہم پہلے اپنے لیے پلاٹ بناتے ہیں، اپنے لیے گھر بناتے ہیں، اس کے بعد ہمیں بچوں کا خیال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی اب بچوں کے لیے بناؤ۔ بچوں کے بنانے کے بعد بھی اگر ہمارے پاس گنجائش بن رہی ہو تو ہم بچوں کے لیے ایک اور بنانا شروع کر دیتے ہیں، گنجائش بنے تو مزید۔ بھائی کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ بچوں کے نام پہ جو تم کر رہے ہو، اول تو کیا واقعاً شرعی ذمہ داری ہماری یہ ہے؟ اصلاً نہیں، یہ اصلاً ہماری شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔ بچے آپ کے لیے واجب النفقہ اس وقت تک ہیں جب تک کہ وہ خود کمانے کے قابل، کھانے کمانے کے قابل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ساری زندگی بیکار پڑا رہے تب بھی آپ نے اس کے سارے خرچے اٹھانے، نہیں۔ اگر کوئی فرض کرے جان بوجھ کر نہیں کماتا تب اس کا جو واجب النفقہ ہونا ہے وہ اتنا ہے کہ آپ اس کو صرف اتنا دیں جس سے وہ زندہ رہے، بس۔ جو اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانا دینا ہے اس سے زیادہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے پلاٹ بنائیں، پلاٹوں پہ پلاٹ بنائیں، یہ اصل آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سیکیورٹی ریزن کے لیے چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کچھ اپنے بچوں کے لیے فور سیکیورٹی کرنا چاہتے ہیں، ایک حد تک معقول، ہاں لیکن بعض اوقات ہم غیر معقول حد تک چلے جاتے ہیں اسی نام پہ کہ جو ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ بچے بہانے ہوتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ ہماری اپنی مادے سے محبت ہے۔ تو یہ جو آپ بچوں کے لیے بنا گئے، ہو سکتا ہے اس کا، ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین نہیں ہے اس بات پہ، چونکہ ہو سکتا ہے کچھ ثواب مل جائے آپ، لیکن سوچیں جہاں اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دے دی کہ آپ اتنے بہت سارے پلاٹ، اگر کسی ایسی یتیم فیملی کو یا کسی ایسی بیوہ کو یا کسی ایسے بیچارے آپاہج یا معذور مومن کو اگر آپ دے دیں کہ جو واقعاً معذور ہو گیا ہے، کتنی کمی آ جائے گی آپ کی دولت میں، کتنا فرق پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر۔ لیکن ہوگا کیا اگر ہم یہ سارے، میں بہت واضح ہوں اس چیز میں، آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں لباس ملے، ہمیں اس دنیا میں مستحقین کو لباس پہنچانا شروع کر دیں۔
آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کو کھانا ملے، اس دنیا میں مستحقین تک کھانا پہنچانا شروع کر دیں۔ آپ کو وہاں پلاٹ چاہیے، یہاں پر مستحقین ڈھونڈ کے ان کو پلاٹ دلا دیں، آپ کا جنت کا پلاٹ حتماً بک ہو جائے گا۔ یہ جو ہم ساری پلاننگ دنیا میں کر رہے ہیں، یہاں پہ اچھی سوسائٹیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اس سوسائٹیوں کے اندر پلاٹ اپنے لیے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اگر ہم کہیں تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے آپ کو اس مادے سے کاٹیں، ایک بڑی تعداد ہے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے اموال میں مومنین وہ ہیں جن کے اموال میں سائل اور محروم کا حصہ رکھا ہے اللہ نے، کہ جو ہم نے اور آپ نے نکالنا ہے۔ لہذا اب جو ہم اپنے پیچھے، کون سی چیز ہے جو ہم پیچھے چھوڑ کر جائیں گے جو قیامت میں ملے گی، وہ کون سی ہوگی؟ جو ہم نے خدا کے لیے کی ہو۔ جو چیز آپ اس طریقے سے خدا کے لیے چھوڑ کر جائیں گے، اس کا نشان وہاں پر ہوگا۔ اب اگر آپ نے کوئی چیز خدا کے لیے بنائی ہی نہیں، آپ خدا کے لیے کوئی چیز ایسی چھوڑ کر گئے ہی نہیں، تو آپ کے بعد اس میں سے کسی بھی چیز کا کوئی نتیجہ آپ تک نہیں پہنچنا۔ لہذا فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ اس قدر واضح ہوگی کہ خود انسان اپنے اوپر بصیر ہوگا، اس کو پتہ لگ جائے گا، خود ہی پتہ لگ جائے گا میں کیا چھوڑ کر آیا ہوں اور کیا بنا کر آیا ہوں، کیا بھیجا ہے میں نے اور کیا چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہ انشاءاللہ کل ہم گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ سے کیا مراد ہے۔ چند ایک نکات ہم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تیری رحمتوں، تیری برکتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے، ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، نہیں معلوم ہم نے اپنے اعمال سے اپنے لیے کوئی ایسا مرحلہ کہ تیری بارگاہ میں مغفرت کو حاصل کیا ہو اور تیری رحمت کو اپنے لیے واجب قرار دیا ہو، کہ اگر ہم نے کوئی ایسا مرحلہ طے کیا ہو اور تو ہماری کوئی دعا مستجاب کرنا چاہتا ہو، بار الہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ قلب ناظرین امام بہت سارے غموں سے بھرا ہوا ہے۔ اس وقت سے کہ جب سیدہ نے در و دیوار کے درمیان اپنے اس بیٹے کو یاد کیا سے لے کر اب جو تازہ غم اس قلب کے اوپر ٹوٹے ہیں، غزہ فلسطین کے بچوں کی سسکیاں، سب کچھ اس قلب کے اوپر موجود ہے۔ بار الہ شاید ہم اس قابل نہ ہوں پروردگار، لیکن کم از کم اپنی حجت اپنے ولی کے قلب کی آسودگی کے لیے اس کے ظہور میں تعجیل فرما، اس نے ظہور عنایت فرما۔ بار الہ اس وقت انقلاب کے اوپر جو مشکل ہے، واقعاً اس کی زلزلہ آمیز کیفیت کو پوری دنیا محسوس کر رہی ہے، اور ہر قلب سے اس وقت یہ آواز بلند ہے، متی نصر اللہ۔ بار الہ تیرا وعدہ ہے کہ ایسے مرحلے پر تو اپنی نصرت کو قریب کرتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے بار الہ، لیکن تیری بارگاہ میں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی طرف نہیں جائیں گے، کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ ہم نے جو رہبر معظم سے بھی درس لیا، جو کربلا کے درس کا ہی تسلسل ہے، کہ انشاءاللہ سر کٹا تو دیں گے لیکن استکباری نظام کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ بار الہ اگر ہمارا یہ ایک مرحلہ بھی تیری بارگاہ میں منزل قبولیت پر ہے اور کوئی دعا مستجاب کرنا چاہتا ہے، امام زمان کو اذن ظہور عنایت فرما۔ بار الہ انقلاب کو اس مشکل مرحلے سے کامیابی کے ساتھ اور کامرانی کے ساتھ اس پورے مرحلے سے باہر نکال، اور وہ سلسلہ، وہ نظریہ، وہ تمام سارا مرحلہ کہ جس کے لیے رہبر معظم نے اپنی پوری زندگی قربانی دی، اس نظریے کو زندہ رکھنے کی جو قربانی دی، اس نظریے کا نتیجہ رہبر کے بعد رہبر جیسے یا اس سے بہتر رہبر کی صورت میں ہمیں عنایت فرما۔ تمام جتنی بھی اس وقت مقاومت کی قوتیں ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ جتنی بھی استکباری قوتیں ہیں امریکہ، اسرائیل، اور ان کے ساتھ جتنے بھی خائنین اس وقت شامل ہیں، بار الہ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پاکستان میں ان استکباری قوتوں کے جتنے حامی ہیں، ان خائنوں کے جتنے خائنین حامی اور خود خائنین ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہمارے تمام جتنے بھی مومنین ہیں، بالخصوص ایران کے مومنین کے قلوب ہم سے زیادہ اس وقت تکلیف کا شکار ہیں۔ ایک طرف 150 سے زیادہ بچیوں کی شہادت کا غم ہے، پھر ایک بڑی تعداد میں پچھلے 47 سال سے یہ قوم قربانیاں دے رہی ہے۔ بار الہ اس قوم کا حق بنتا ہے
کہ اس قوم کے ہاتھوں سے پرچم انقلاب کو امام زمان کے ہاتھ میں منتقل فرما، اس قوم کو سرخرو فرما، اور ہمیں انہی کے نقش قدم پر چل کر عالمی استکبار سے مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ان تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً جتنے بھی انقلاب کی راہ کے شہداء اور اب بالخصوص رہبر شہید انقلاب، بار الہ ان تمام جتنے بھی شہداء ہیں ان کے مقامات کو مزید بلند فرما، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔